تو جناب انور صاحب، اتنی ساری حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت، اور اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا رفع یدین نہ کرنا ہماری پیش کردہ احادیث کے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ زین العابدین صاحب، میں کیا بہت سے جلیل القدر صحابہ اکرام نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رفع یدین کو لے کر کے بہت مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بغیر رفع یدین کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک مناظرہ پیش کرنے والا ہوں، جو آج تو وہ بڑے مفتی ہیں، مفتی انور اشرفی جس کا نام ہے، لیکن کسی وقت وہ مدرسے کے طالبہ بھی رہا کرتے تھے۔ تو یہ ویڈیو، یہ مناظرہ اس کے دوران طالب علم کا ہے، جب وہ جامع اشرف میں علم حاصل کر رہے تھے، تب کا یہ ویڈیو ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ رفع یدین کرنا حرام ہے یا حلال ہے، کرنے سے نماز ہوگی نہیں ہوگی، یا نہیں کرنے سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کافی وہابیوں کا کہنا ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھیں، پہلے آپ پیارا سا لائک اور کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دیکھیں، اور رفع یدین پر جو مناظرہ ہوا ہے اس مناظرے کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو دبا کر شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی ہاں، میرا نام محمد انور اشرفی ہے اور میں قصبہ آولہ، ضلع بریلی کا رہنے والا ہوں۔ اور آپ کا نام کیا ہے جناب؟ جی، میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میں عالوی پورہ بنارس کا رہنے والا ہوں۔ جناب انور صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انور صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ احادیث طیبہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یرفع یدی حذو منکبی اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك ایضا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں موڑھوں کے برابر اٹھا لیتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب اپنے سر انور کو رکوع سے اٹھاتے تو اسی طریقے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں موڑھوں تک اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مسلم شریف میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدی حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدی حتی یحاذی بہما اذنیہ
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ۔ حضرت سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھا لیتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھا لیتے، اور جب آپ اپنے سر انور کو رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھا لیتے۔ اسی قسم کی تیسری حدیث ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے اور جب آپ رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنے سر انور کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں موڈوں تک اٹھا لیتے۔ اسی نوعیت کی چوتھی حدیث سنن ابی داؤد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور اپنے سر کو رکوع سے اٹھانے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں موڈوں تک اٹھا لیتے تھے۔ تو جناب انور صاحب، اتنی ساری حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت، اور اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا رفع یدین نہ کرنا ہماری پیش کردہ احادیث کے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ زین العابدین صاحب، میں کیا بہت سے جلیل القدر صحابہ اکرام نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری والیوم نمبر 5 صفحہ نمبر 272 میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت برا بن عازب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، ان کے علاوہ تابعین میں ابراہیم نخعی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، عامر شعبی، زفر بن حزیل، خیثمہ، قیس، مغیرہ،
سبحان اللہ. وکی بن جراح، ابو اسحاق، واہ عاصم ابن کلیب، اور مشہور روایت کے مطابق امام مالک، یہ تمام حضرات نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. واہ 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 واہ. زین العابدین صاحب، بے شمار صحابہ اکرام ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. تو کیا آپ کہیں گے کہ ان تمام صحابہ اکرام کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا؟ کیا آپ کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل کیا بات. حضور کے خلاف تھا؟ کیا آپ کہیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل حضور کے خلاف تھا؟ کیا آپ کہیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا عمل حضور کے خلاف تھا؟ واہ کیا آپ کہیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا عمل حضور کے خلاف تھا؟ کیا آپ کہیں گے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود، جابر بن سمرہ، برا بن عازب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ اکرام کا عمل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تھا. انور صاحب، کیا اب شجرہ نسب کی طرح صحابہ اعظام کے نام شمار کرانے لگے؟ ارے بھائی، کوئی تو ایسی حدیث پیش کیجئے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر کو اٹھاتے وقت، اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہیں کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ ان تمام صحابہ و تابعین کا عمل ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف اس حدیث پر تھا. زین العابدین صاحب، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں واہ جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ میں ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. سنیے حدیث سنیے. ابو داود کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عثمان بن ابی شیبہ نے، ان سے وکی نے، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے عاصم ابن کلیب نے، ان سے عبد الرحمن بن اسود نے، سبحان اللہ. ان سے علقمہ بن قیس نے واہ. کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. وسلم سبحان اللہ. قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ. لوگوں، کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھا دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اب پوری نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی آپ نے رفع یدین نہیں کیا. اس حدیث کو امام ابو داود نے سنن ابی داود میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، امام نسائی نے السنن الصغریٰ میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں، سبحان اللہ. ابن شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے. سبحان اللہ. انور صاحب، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، کہ آپ نے غور کیا؟ یہ حدیث تو بالکل ضعیف ہے. امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث لیس بصحیح،
یہ حدیث صحیح نہیں. امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث لم یثبت عندی، کہ یہ حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود ھذا، میرے نزدیک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ثابت نہیں. اس کے علاوہ امام نووی فرماتے ہیں اتفقوا علی تضعیف ھذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف قرار دینے پر علماء اکرام متفق ہیں. اس کے علاوہ امام ابو حاتم رازی، امام یحییٰ ابن آدم، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری وغیرہم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. زین العابدین صاحب، کوئی بھی حدیث صرف محدثین اور ناقدین حدیث کے ضعیف کہنے سے ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ واہ واہ واہ، کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے. آپ ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سنیے، اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عاصم ابن قلیب ہیں جو ضعیف ہیں. چنانچہ حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں عاصم ابن قلیب لم یخرج حدیثہ فی الصحیح، کہ عاصم ابن قلیب کی روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لیا ہے. لہذا عاصم ابن قلیب کی روایت کو حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت سیدنا امام مسلم کا نہ لینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ عاصم ابن قلیب ضعیف راوی ہیں. غلط، بالکل غلط. زین العابدین صاحب عاصم ابن قلیب کو ضعیف راوی کہنا بالکل غلط اور علمی دیانت کے خلاف ہے. آخر اس شخص کو ضعیف راوی کیوں کر کہا جا سکتا ہے جسے احمد عجلی نے ثقہ کہا ہو، جسے ابو حاتم بستی نے صالح الحدیث کہا ہو، واہ، جسے محمد بن سعد نے ثقہ اور حجت کہا ہو، سبحان اللہ، جسے امام نسائی اور یحییٰ بن معین وغیرہ نے ثقہ راویوں میں شمار کیا ہو، امام احمد بن حنبل نے جن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ عاصم ابن قلیب سے حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابو حاتم بستی نے جن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ عاصم ابن قلیب کوفہ کے ان حضرات میں سے تھے جو بڑے حفظ و اتقان والے تھے، احمد بن صالح نے جسے ثقہ اور مامون کہا ہو، ابن حبان نے جس کا ذکر اپنی کتاب الثقات میں کیا ہو. تو زین العابدین صاحب، اتنے سارے ناقدین حدیث نے عاصم ابن قلیب کو ثقہ اور مضبوط راویوں میں شمار کیا ہے، آپ انہیں ایک حاکم نیشا پوری کی وجہ سے ضعیف راوی ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ کہاں کا علمی انصاف اور یہ کیسی علمی دیانت ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ امام بخاری نے عاصم ابن قلیب سے حدیث روایت نہیں کی ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ امام بخاری نے اگرچہ عاصم ابن قلیب سے کسی حدیث کو موصولاً روایت نہیں کیا ہے، تاہم ان سے تعلیقاً حدیث کی روایت کی ہے. اور زین العابدین صاحب، اس حدیث کو آپ بخاری شریف کتاب اللباس باب القصی میں دیکھ سکتے ہیں. اور تعلیقات بخاری کے سلسلے میں محدثین اکرام کی رائے یہ ہے کہ جب امام بخاری کسی حدیث کو صیغہ جزم کے ساتھ تعلیقاً روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہوا کرتی ہے. سبحان اور زین اللہ، العابدین صاحب یہ بھی سنیے کہ امام بخاری نے عاصم ابن قلیب کی حدیث کو صرف روایت ہی نہیں کیا ہے بلکہ ان کی روایت کو دوسرے راویوں کی روایت پر ترجیح بھی دی ہے.
اور کہا ہے عاصم اکثر و اصح فی المیسرہ کہ میسرہ کی تفسیر میں عاصم ابن کلیب کی روایت یزید بن ابی زیاد کوفی کی روایت پر راجح ہے۔ سبحان اس کے علاوہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں عاصم ابن کلیب کی سند سے 3 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث کتاب اللباس والزینہ میں 3 طرق یعنی 3 سند سے مروی ہے، اور دوسری حدیث کتاب الذکر والدعا میں 2 طرق یعنی 2 سند سے مروی ہے، اور تیسری حدیث کتاب الزہد میں طریق واحد سے مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور زین العابدین صاحب یہ بھی سن لیجئے کہ امام بخاری اور امام مسلم کا کسی حدیث کو نہ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث یا اس کے راوی عند المحدثین ضعیف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے عظیم محدث علامہ ابن دقیق العید، جن کے بارے میں شمس الدین الذہبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے، سبحان وہ اپنی کتاب الامام میں لکھتے ہیں کیف یعلل ابن المبارک حدیث ابن مسعود والحال انه يدور على عاصم ابن کلیب وهو من روات مسلم، کہ عبداللہ ابن مبارک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو کیسے ضعیف قرار دے دیا جبکہ اس کا مدار عاصم ابن کلیب پر ہے، اور عاصم ابن کلیب امام مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ انور صاحب پانی۔ چلیے ہم عاصم ابن کلیب کو ثقہ اور مضبوط راوی مان لیتے ہیں، مائک کو نزدیک کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن ابن اسود نے علقمہ سے روایت کیا ہے، جبکہ شیخ ابو محمد منذری نے اپنی کتاب مختصر السنن میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن اسود کا علقمہ سے سننا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں وقال غیر ابن المبارک لم يسمع عبد الرحمن من علقمہ، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کے علاوہ دیگر محدثین کا رجحان یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اسود کا علقمہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو جناب انور صاحب اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ زین العابدین صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے محدث ہیں کہ جن کے نزدیک عبد الرحمن بن اسود کا علقمہ سے سننا ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی شیخ ابو محمد منذری نے تو صاف اور واضح لکھا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک عبد الرحمن ابن اسود کا علقمہ سے سننا ثابت نہیں ہے۔ واہ بھائی زین العابدین صاحب، آپ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے ایک شیخ منذری کا حوالہ پیش کر دیا۔ کیا آپ نے ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب المتفق والمفترق نہیں پڑھی؟ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے انہو سمع اباہ وعلقمہ، سبحان اللہ۔ کہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد اور علقمہ سے حدیث سنی ہے۔ کیا آپ نے ابو حاتم رازی کی کتاب الجرح والتعدیل نہیں دیکھی ہے؟ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةٍ، کہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد اور علقمہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ زین العابدین صاحب اگر عبد الرحمن بن اسود کا علقمہ سے سننا ثابت نہ ہوتا تو ابو حاتم رازی ضرور لکھتے کہ عبد الرحمن بن اسود علقمہ سے مرسلن روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ شمس الدین الذہبی نے
سیر و اعلام النبلا میں جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ابن خیثمہ نے التاریخ الکبیر میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کے علاوہ تاریخ و سیر اور تراجم و طبقات کی متعدد کتابوں میں ہے کہ عبد الرحمن بن اسود نے علقمہ سے حدیث سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین صاحب آپ ہی بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شیخ منذری کی بات پر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ عبد الرحمن بن اسود نے علقمہ سے حدیث نہیں سنی ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے پیش کی ہے اسے ضعیف قرار دے دیا جائے۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو شیخ منذری کے اس دعویٰ کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے کہ عبد الرحمن بن اسود نے علقمہ سے حدیث نہیں سنی ہے، کیونکہ ابن حبان نے عبد الرحمن بن اسود کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا وصال سن 79 ہجری میں ہوا ہے اور وہ ابراہیم نخعی کے ہم عمر ہیں، اور ابراہیم نخعی کا علقمہ سے سننا بالاتفاق ثابت ہے۔ جب ابراہیم نخعی کا علقمہ سے سننا بالاتفاق ثابت ہے تو عبد الرحمن بن اسود جو کہ ابراہیم نخعی کے ہم عمر ہیں ان کا بھی علقمہ سے سننا بالاتفاق ثابت ہے، اور شیخ منذری کا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد الرحمن بن اسود نے علقمہ سے نہیں سنا ہے لغو اور باطل ہے۔ انور صاحب آپ کچھ بھی کہیں ہم اس حدیث کو ضعیف ہی کہیں گے۔ واہ بھائی واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ابن حزم نے جس حدیث کو صحیح کہا ہو، کیا بات۔ امام ترمذی نے جس حدیث کو حسن کہا ہو، علامہ ابن دقیق العید، جمال الدین زیلعی اور علاء الدین بن علی بن ترکمانی نے جس حدیث کو قوی کہا ہو، اور مشہور اہل حدیث وغیر مقلد محدث ناصر الدین البانی نے جس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہو فالحق انہو حدیث صحیح، حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس حدیث کو ضعیف کہنے پر اڑے ہوئے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔